افغانستان نے پچھلا میچ جب ہارے تھے وہ اسی وقت ہم یہ بات کر رہے تھے دے مسڈ اے ٹرک. انہوں نے اپنے 2 اسپنرز جو غضنفر جس کا ڈیبیو ہی کل ہوا ہے اس کو نہیں کھلایا اور ساتھ میں نور احمد کو نہیں کھلایا. تو کل وہ اپنی فل سٹرینتھ کے ساتھ آئے تو رزلٹ سامنے ہے. کیا کہیں گے؟ جی بالکل. میرا خیال ہے کہ افغانستان کی جو پریپریشن تھی وہ کمپلیٹ تھا اور اسپیشلی جس طرح انہوں نے پلان کیا اور اس کو آگے ایگزیکیوٹ کیا اس میں کریڈٹ جاتا ہے جو ان کے 2 بیٹسمین ہیں ابراہیم زردان اور اس کے بعد صدیق اللہ اتل جو کہ میرا خیال ہے کہ بہت ہی پرومیننٹ بیٹسمین ہے اور جو ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک فائنڈ تھے جو لاسٹ اے ٹیم کا ٹورز ہوا جس میں افغانستان نے بھی پارٹیسپیٹ کیا تھا. تو انہوں نے بڑی آؤٹ اسٹینڈنگ جس طرح کا ان کو پلان دیا گیا تھا کیونکہ پچ کے حساب سے جو پلان دیا تھا کہ وکٹیں انہوں نے کنٹرول میں رکھنی ہے. لاسٹ اگر افغانستان کے اگر آپ 1-2 میچز دیکھیں تو یہ ارلی وکٹیں انہوں نے گنوا دی تھی اور اس میچ میں بہتر پلاننگ کے ساتھ آیا اور اس کو بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے ایگزیکیوٹ کیا. اور اس کے بعد جس طرح کی انہوں نے پارٹنرشپ بلڈ کی اور ایک ٹائم پہ لگ رہا تھا کہ افغانستان کو شاید پاکستان 130 یا اس طرح ریسٹرکٹ کرے گا مگر اس کے بعد بڑی شاندار انہوں نے پارٹنرشپ بلڈ کی اور افغانستان کو ایک ریزنیبل ٹوٹل پہ پہنچایا. دوسری جانب اگر پاکستان کی آپ دیکھیں جو تھی پروگریس اس میچ میں وہ کوئی پلاننگ بھی اتنی زبردست نہیں تھی. پچ کو ایک دفعہ پھر ہماری جو مینجمنٹ ہے وہ ریڈ کرنے میں ناکام رہی ہے اور وہی سیم ٹیم انہوں نے کھلائی ہے. پھر وکٹیں انہوں نے گنوا دی بڑی ارلی شروع میں تو اس کی وجہ سے بار بار پاکستان کو شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. رؤوف صاحبزادہ فرحان دونوں میچز میں ایک طریقے سے آؤٹ ہوئے. وہ جب فاسٹ بالر اپنی بال ریلیز کر رہا ہوتا ہے وہ اس وقت بھی شفلنگ کے پروسیس میں ہوتے ہیں یا پہلے سے مائنڈ تیار کیا ہوتا ہے کہ شاٹ کس طرف کھیلیں گے. سملر ڈسمسل ان بوتھ گیمز. دیکھیے میرا خیال ہے کہ اس کو اپنی ٹیکنیک پہ ورک کرنا پڑے گا کیونکہ میں اس کو بہت ایڈمائر کرتا ہوں اور میرے فیوریٹ پلیئر میں سے ایک ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کنسسٹنٹ پرفارمر ہے یہ ڈومیسٹک کرکٹ کے اور ڈومیسٹک میں فرسٹ کلاس کرکٹ بھی کھیل کے آئے ہیں وہاں بھی پرفارم کیا. تو اگر جب آپ فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلتے ہیں تو ڈیفینیٹ آپ کو ہر طرح کی بالنگ کھیلنی پڑتی ہے. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے کس بالر کو کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے جو ان سوئنگ ہے یا آؤٹ سوئنگ ہے اس کو کس طریقے سے آپ نے سروائیو کرنا ہے. تو اس کے بعد پھر T20 میں بھی انہوں نے ایکسیپشنل پرفارم کیا اور بڑا اٹیکنگ کرکٹ کھیلتے ہیں. تو ان کو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا اپنا جو پلان ان کو دیا گیا تھا اس کو ایگزیکیوٹ کرنا چاہیے کیونکہ ان کے پیچھے ایک کافی بڑا ریکارڈ ہے. دوسری جہاں تک ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ یہ جو کیوں نہیں کر سکے یہ ایک چوکا مارنے کے بعد کیوں آؤٹ ہو رہے تھے اس کی وجہ اس پچ کا تھا کہ پاکستان کے جو پلیئرز تھے یہ بیٹنگ لائن یہ پچ کو ریڈ کرنے میں ناکام رہے. افغانستان نے آپ دیکھیں کہ جب اپنی اننگ شروع کی ہے تو ہمیں لگ رہا تھا کہ بڑا ایک لو ٹوٹل ہوگا مگر انہوں نے پچ کو ریڈ کیا تھا. ان کو پتا تھا کہ اس پچ پہ بال گرپ کر کے آئے گی جو میڈیم پیسرز ہیں ان کو بھی تھوڑی سی سپورٹ ملے گی. تو انہوں نے وہاں پہ سروائیو کیا جو دونوں بیٹسمین تھے صدیق اللہ اور ابراہیم زردان نے اور اس کے بعد وہ ایک بڑا سکور کرنے میں کامیاب ہو گیا. پاکستان پچ ریڈ کرنے میں ناکام رہا. وہ اپنی شاٹس پہ جاتے گئے کیونکہ یہ پچ مطابقت نہیں رکھتی تھی. بیٹنگ پیراڈائز پچ نہیں تھی. اس پہ تھوڑا سا بال رک کے آ رہا تھا ڈائیورٹ ہو رہا تھا اور اس میں تھوڑا سا سپن کو بھی ہیلپ مل رہی تھی. تو اس کی وجہ سے یہ پلان نہیں کر سکے یا تو شاید کو پلان دیا گیا تھا یہ ایگزیکیوٹ نہیں کر سکے اور وکٹ پہ وکٹ گواٹتے چلے گئے. تو میرا خیال ہے کہ ان کو اس سے اگلے اگر میچز جیتنے ہیں تو بہتر پلاننگ کے ساتھ جانا پڑے گا. بہتر پلاننگ کے ساتھ آنا اور گیم اویئرنیس بھی بہت امپورٹنٹ ہے.